السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دل آشوب از کل مائدہ صفدر اوان۔ کچھ دیر بعد جب پٹاخوں کا زور ٹوٹنے لگا، مجھے زور زور سے کسی کے کہے سنائی دیے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حذیفہ تھا، جو کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی۔ وہیں کھڑے ایک بچے نے میری طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے خوشی سے نعرہ لگایا۔ میں غصے اور نم آنکھوں سے حذیفہ کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر اچانک میں نے ہمت کی، آگے بڑھی اور حذیفہ کے پاس جا کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ تھپڑ پڑتے ہی وہ اور تمام لڑکے سنجیدہ ہو گئے۔ حذیفہ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ تم کچھ بھی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ تمہیں یہ گھٹیا حرکت کرنے کی اجازت میں نے نہیں دی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تھوڑا لحاظ کر لیا۔ تم نے میری نرمی کا فائدہ اٹھایا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم جیسے لڑکوں کی فطرت میں ہوتا ہے کہ کسی اکیلی لڑکی کو بہانے سے بلاؤ اور اپنے بدتمیز دوستوں کے ساتھ اس کا تماشا بناؤ۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری اس گھٹیا ترین سرپرائز کے بدلے تمہیں گلے میں ہار پہنا دوں گی؟ لے لو میرا ریٹرن گفٹ، یہ تھپڑ جو میں تمہارے چاند سے چہرے پر دے چکی ہوں۔ اتنے میں ہال سے حذیفہ کا پورا خاندان باہر آ گیا، جو یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ناظرین، آج کی تازہ خبر۔ ایک رونق بھری شادی میں آئی ہوئی لڑکی نے دلہے کے چھوٹے بھائی کے تھوبڑے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ دیکھ کر لڑکے کی ماں اور خالائیں میدان میں آ گئیں۔ اے لڑکی، تمہاری یہ مجال میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا! ایک تو شادی میں بلایا، عزت سے بٹھایا، اور تم یوں سرے عام میرے بیٹے کے منہ پر تماچا مار کر ہماری بےعزتی کر رہی ہو۔ حذیفہ کی ماں میرے قریب آ کر چلائیں۔ ان کا یہ روپ پہلی بار سب کے سامنے آیا تھا۔ شکر کرے کہ تھپڑ مارا ہے، ورنہ میں آپ کے بیٹے کا ویسا ہی تماشا بناتی جیسا اس نے میرا بنایا۔ اور مجھ پر برسنے سے پہلے اپنے بیٹے سے پوچھ لیں کہ کیا کارنامہ کیا ہے آپ کے شہزادے نے۔ میں نے غصے میں حذیفہ اور اس کی امی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے کیا پوچھوں اپنے بیٹے سے؟ خوب جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، جو معصوم اور شریف لڑکے دیکھے فوراً ان پر اپنا زور چلانے لگتی ہیں۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایک شریف خاندان کے بیٹے کو سب کے سامنے رسوا کرنے کی؟ شادی کا گھر ہے اور تم یہاں تماشا کرنے آئی ہو؟ تمہاری جیسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو نہ اپنا گھر سنبھال سکتی ہیں نہ عزت۔ آنٹی نے حد پار کر دی۔ بس آنٹی، اب اس سے آگے اور ایک لفظ مت بولیے گا۔ میں نے کوئی تماشا نہیں بنایا آپ کے بیٹے کا، الٹا اس نے سب کے سامنے میرا تماشا بنایا، مجھ پر جان بوجھ کر یہ خطرناک پٹاخے چھوڑے۔ لو جی، باہر ایک الگ فلم شروع ہو گئی۔ دلہن دلہا سمیت تمام رشتہ داروں کو فری میں تماشا دیکھنے کو مل گیا۔ اب آیا نا شادی میں ٹویسٹ۔ رفا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے باہر لے آئی۔ باجی بس چپ کر جائیں، اب گھر چلتے ہیں۔ رفا نے سمر کو فون کیا اور کچھ دیر بعد سمر گاڑی لے کر آ پہنچا۔ میں دوران سفر کچھ بھی نہ بولی، بس خاموشی سے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتی رہی۔ میرا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ جو ہی میں گھر پہنچی، فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا آنٹی پر اور ان کے اس معصوم و شریف و مزاج فرشتہ صفات بیٹے پر، جس نے تمام لڑکوں کے سامنے میرا تماشا بنا دیا۔ سمر اور رفا بھی خاموشی سے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ اگلے 30 منٹ تک میں مسلسل روتی رہی۔ پھر اچانک مجھے نیند سی کیفیت محسوس ہوئی اور میں کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گئی۔ سمر اور رفا میں سے کسی نے مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کی، اور ویسے بھی میں خود کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شام تک میں یوں ہی بستر پر لیٹی رہی۔ پھر میرے موبائل پر گھنٹی بجی اور میں چونک کر جاگ گئی۔ ابو کی کال تھی۔ میں نے فوراً تمام خیالات کو جھٹکا اور کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ میری آواز اب بھی کچھ بوجھل تھی، لیکن میں نے خود پر قابو پا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اور کہیں مجھے یاد تو نہیں کر رہی؟ ابو نے محبت سے سلام کا جواب دیا اور میری خیریت دریافت کی۔ جی ابو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور اماں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں، بس تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ سوچا سرپرائز دوں گا، لیکن پھر خیال آیا نہ جانے تم کب آؤ، اس لیے فون پر ہی بتا دیتا ہوں۔ کاش ابو کو بتا سکتی کہ مجھے ایک سرپرائز پہلے ہی مل چکا ہے، جس کا اثر ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہا ہے۔ کیا سرپرائز ہے؟
میں نے تجسس میں پوچھا۔ بیٹا اگلے مہینے نعمان آ رہا ہے ثانیہ اور بچوں کے ساتھ، تم ایسا کرو اگلے مہینے ہی یہاں آ جاؤ تاکہ بھائی بھابھی اور اپنے بھتیجے بھتیجی سے ملاقات ہو جائے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بھائی اپنی فیملی کے ساتھ پورے 4 سال بعد پاکستان آ رہے تھے اور اب تو میرا دل کر رہا تھا کہ فوراً جا کر بھتیجے بھتیجی سے خوب کھیلوں۔ ثانیہ بھابھی سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی، وہ خوش اخلاق اور نرمی سے بات کرنے والی خاتون تھی۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے ابو، واقعی آپ نے مجھے خوش کر دیا۔ میں سب کو بتاؤں گی اور انشاءاللہ اگلے مہینے آ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ پھر میں اور ابو گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ رات کو میرا کھانے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن رفا خالہ کے اصرار پر وہ مجھے زبردستی ڈائننگ ہال لے گئی۔ میں نے بے دلی سے چند نوالے لیے اور اٹھ گئی۔ خالہ نے میری کیفیت کو بھانپتے ہوئے مجھے جانے دیا۔ کھانے کی میز پر میں بالکل خاموش تھی۔ پہلے تو خالہ کے ساتھ خوب گپ شپ لگایا کرتی تھی، لیکن آج دل ہی نہیں چاہا کہ کسی سے بات کروں۔ جب میں واپس کمرے میں گئی تو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ لان میں تھوڑی دیر چہل قدمی کر لوں۔ لان میں درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی خوبصورت لائٹس کی روشنی سے پورا ماحول جگمگا رہا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ مجھے اس شخص سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ کیا یہی تھا اس کا سرپرائز؟ اتنا گھٹیا مذاق اس نے میرے ساتھ، وہ اس قدر گر جائے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور آنٹی، انہیں کیا ہو گیا تھا؟ کیا انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ جب میرے قریب ایک کے بعد ایک خوفناک پٹاخے پھٹ رہے تھے اور ان کا بیٹا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ میرا تماشا بنا رہا تھا۔ آخر کیوں کیا اس نے ایسا؟ کاش میں پہلے ہی اسے اپنے قریب آنے کا موقع نہ دیتی۔ شاید اس نے مجھے کمزور سمجھ لیا۔ میں انہی حالاتوں میں گم تھی کہ اچانک سمر آ گیا۔ شاید اسے بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ گرے شرٹ کے نیچے بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ وہ میرے قریب آیا۔ کیا ہوا، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ 11 بج چکے ہیں، اس نے قدرے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، اثر تک سوئی رہی، اس لیے اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ تم بھی تو نہیں سوئے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، مجھے بھی نیند نہیں آئی، کیونکہ میری دوست کو نیند نہیں آ رہی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں بھی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہولے سے مسکرا دی۔ پھر کچھ دیر ہمارے درمیان خاموشی رہی۔ مجھے اگلے مہینے واپس جانا ہے، میں نے طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ اگلے مہینے؟ تم تو 3 مہینے کے لیے آئی تھی نا؟ سمر نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، آج ابو کی کال آئی تھی، اگلے مہینے نعمان بھائی آ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان، میں نے وضاحت دی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، چلو اچھی بات ہے، کچھ وقت ان کے ساتھ بھی گزار لینا۔ کافی عرصے بعد پاکستان آ رہے ہیں وہ؟ سمر بھی یہ خبر سن کر خوش ہوا۔ ہاں، بہت عرصے بعد۔ جب بھائی پہلی بار باہر جا رہے تھے تو میں نے ان کا بازو زور سے پکڑ لیا تھا۔ اس وقت میں میٹرک میں تھی اور بھائی کے جانے پر بہت روئی بھی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ خود کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد 1-2 بار ہی بھائی پاکستان آئے، وہ بھی اکیلے۔ میں اور ابو نے کئی بار کہا کہ بھابھی اور بچوں کو بھی ساتھ لائیں، لیکن بھائی ہر بار یہی کہتے کہ اگلی بار ساتھ لاؤں گا سب کو۔ میں بولتی چلی گئی اور سمر بغیر کسی تاثر کے میری بات سنتا رہا۔ تھک کر میں کرسی پر بیٹھ گئی، سمر بھی میرے سامنے والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر سمر بول پڑا۔ ویسے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ تم اتنی جلدی چلی جاؤ گی، لیکن خیر تمہارا جانا ضروری ہے، اس نے کچھ اداسی سے کہا۔ ویسے ابھی تو بہت وقت ہے، پورا مہینہ ہے، میں نے سکون سے کہا۔ ہاں، پورا مہینہ پڑا ہے ابھی، شکر ہے تمہارے ان شادی والے چونچلوں سے جان چھوٹی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے دن کا وہ منظر تازہ ہو گیا اور میں کچھ سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے میری اداسی کو فوراً بھانپ لیا۔ مجھے تو ویسے بھی یہ فضول قسم کی رسومات بالکل پسند نہیں، سیدھا سادہ نکاح کر لیں اور پھر ولیمہ، اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن یہ تو پاکستان ہے، یہاں پہلے مہندی، پھر نکاح، پھر بارات، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا یہ سب۔ سمر نے کندھے اچکا کر کہا۔ تم بھول رہے ہو کہ تمہاری بھی شادی ہوگی، تمہیں بھی اپنی شادی کے سارے فنکشنز چپ چاپ اٹینڈ کرنے ہوں گے، میں نے ہنس کر کہا۔ ہاں، بس اسی دن کو تو یاد نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی امی میری نیچر سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ سمر کی بات پر میں نے اسے باغور بریک نظروں سے دیکھا اور کہا۔ ہاں، جیسے خالہ تمہاری پسند ناپسند کی تاب لا کر تمہیں بخش دیں گی نا۔ ہاں، اسی بات کا تو افسوس ہے، ہمارے معاشرے میں شادی ایک خوشی اور عبادت کا موقع ہونے کے باوجود اکثر نمائش، مقابلہ بازی اور دکھاوے کا میدان بن جاتی ہے۔ کھانے کے لمتناہی کورس، غیر ضروری فنکشنز، مہنگے ملبوسات اور فضول رسومات اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں یہ سب شادی کا لازمی حصہ ہے۔ شادی کا اصل مقصد دو خاندانوں کا جڑنا ہے، نہ کہ فضول خرچی۔ اسلام بھی سادگی اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔
جبکہ یہ رسومات اس کے برعکس ہیں۔ سمر نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، ہم یوں ہی باتیں کرتے رہے، جب وقت دیکھا تو رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ سمر نے کہا، اب سونا چاہیے، اس سے پہلے کہ خالہ آ کر ہماری خوب عزت افزائی کریں۔ میں بھی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ نیند اب بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی کہ شاید کسی وقت نیند آ ہی جائے۔ صبح کی بارش کے باعث شام کا موسم خاصا خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا دل کو چھو رہی تھی، مگر میرا ذہن اب تک کل والے واقعے کی یاد سے بری طرح منتشر تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کچھ دیر چھت پر جا کر ذہن کو تازگی دے لوں۔ میں نے رفع سے ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ کسی فوری کام کے باعث مارکیٹ جا رہی تھی، لہٰذا میں تنہا ہی اوپر آ گئی۔ میں آ کر اپنے پرانی نشست پر بیٹھ گئی تھی کہ اچانک نظر سامنے والی کوٹھی پر جا پڑی۔ پھر اسی لمحے پر افسوس ہونے لگا کہ میں چھت پر آئی ہی کیوں۔ میں نے فوراً نگاہیں ہٹا لیں۔ اب میں اس گھر کے کسی فرد سے کوئی واسطہ رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا ہی کافی نہ تھا، رہی سہی کسر اس کی ماں نے پوری کر دی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آنٹی بہت اچھی ہیں، مگر جیسے ہی بات ان کے بیٹے پر آئی، وہ مجھ پر شدید برہم ہو گئیں۔ آخر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مجھ جیسی لڑکیاں شریف لڑکوں پر اپنا بس چلاتی ہیں؟ یہ حملہ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا رہا۔ میں بار بار یہی الفاظ دہرا رہی تھی کہ اچانک آم کے 2 بڑے درختوں کے سائے سے کوئی شخص نمودار ہوا۔ میری نظر بے اختیار اس پر جا ٹھہری اور ماتھے پر فوراً بل آ گئے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ دیکھ کر میں رک گئی۔ یہ اس کے معذرت کرنے کا مخصوص انداز تھا، مگر سچ پوچھیں تو مجھے اس کے کان پکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر وہ میرے قدموں میں گر کر معافی مانگتا تب بھی میں اسے معاف نہ کرتی۔ میں جانے لگی تو اس نے اچانک آواز دی۔ میں اس کی آواز پر پھر سے رک گئی اور پلٹ کر دیکھا تو وہ کان پکڑنے کے ساتھ ساتھ اٹھک بیٹھک بھی کر رہا تھا۔ مجھے یہ منظر نہایت عجیب لگا۔ کیا وہ پھر سے میرا مذاق بنا رہا تھا؟ کیا یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے؟ میں کھڑی ہو کر اس کی الٹی سیدھی حرکتیں پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ وہ کبھی گرل سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا، کبھی درخت کے ایک کمزور شاخ کو گردن کے گرد لپیٹ کر خودکشی کا ناٹک کرنے لگتا۔ میں بامشکل اپنی ہنسی روک پائی، مگر اس کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں ہنس رہی ہوں۔ اف خدایا، یہ لڑکا تو پورا سائیکوپیتھ ہے، کیا کروں اس کا؟ میں نے دل میں کہا اور مڑ کر جانے لگی کہ اس نے دوبارہ آواز دی۔ اس بار میرا پارا چڑھ گیا۔ کیا ہے، کیوں آواز دے رہے ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی بہت بڑی۔ مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی ایکسٹریملی سوری۔ اور اگر تم چاہو تو وہ تمہارے پاس جو چھوٹا سا پتھر پڑا ہے وہ اٹھا کر مار دو، قسم سے مجھے درد نہیں ہوگا۔ حذیفہ نے قریب پڑے خوبانی کے سائز کے ایک پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری سوری کی کوئی ضرورت نہیں، اور میرے سامنے کوئی ڈرامہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کل جو کچھ ہوا اس کے بعد میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ میری آواز اتنی بلند تھی کہ نیچے گلی میں کھیلتے بچوں نے بھی میری نقل اتارنا شروع کر دی، اور مجھے اب ان بچوں پر غصہ آنے لگا۔ دیکھو، مجھے پتا ہے اس وقت تم غصے میں ہو اور میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، تو تم اپنی آنکھیں بند کر کے بات کر لو۔ حذیفہ نے گویا کسی سنگین مسئلے کا حل پیش کیا۔ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے سوچا کہ اب وہ خاموشی سے وہاں سے چلا جائے گا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حذیفہ کا دوسرا نام ڈھیٹ انسان ہے تو کچھ بھی غلط نہ ہوگا۔ محترمہ، ابھی جو اتنی باتیں کی ہیں تھوڑی اور کر لو، دیکھو بیٹھ کر بات کرتے ہیں آرام سے۔ وہ بولا اور پیچھے جا کر ایک کرسی اٹھائی، پھر بیٹھ گیا۔ لو اب بات کرو۔ میں نے چہرے پر دنیا جہان کی بیزاری سجا کر دونوں بازو باندھے اور اس موٹی کھال والے کو گھورا، یعنی جو انسان منہ پر کالک مل کر بھی نہ شرمائے، کیا اسے انسانوں میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ میں خود سے سوال کرنے لگی، لیکن جواب نہ ملا، اور شاید ملے گا بھی نہیں، کہ اس سوال کا کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، اپنے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے لے جا کر آسمانوں کی وسطوں میں نظریں جمائے جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اسی کیفیت میں بنا میری طرف دیکھے بولا، دیکھو، تمہارے معاف کر دینے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ الٹا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور غلطی چاہے جتنی بھی بڑی ہو، اپنا ظرف ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے۔ پھر وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدم چل کر میرے قریب آیا اور چھت کی گرل کے پاس آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے عاجزی سے بولا، چلو یار، دل بڑا کرو اور اس بندہ ناچیز کو دل سے معاف کر دو۔
اس کی آواز میں نرمی بھی تھی اور اپنائیت بھی، جیسے وہ کسی فیصلے کا منتظر ہو جو میرے دل کے دروازے پر رکا ہوا تھا۔ معاف کر دو چڑیل رانی، قسم سے اگر نہ کیا تو اس درخت سے لٹک جاؤں گا۔ وہ ہاتھ جوڑے فریاد کرنا منت سماجت کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا، نگاہیں پھیر لی اور خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف رخ کر لیا۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔